اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم معزز و محترم علماء کرام سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید احمد شاہ صاحب صوفی باصفا فناف الشیخ خلیفہ مجاز چھبر شریف جناب محترم المقام خلیفہ اکمل منیر قادری صاحب، دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزان گرامی قدر اور معزز محترم سامعین و حاضرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم ماسٹر محمد اقبال مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کے صدقے میں اور دعا کے صدقے میں ماسٹر صاحب کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت ہے جس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ ایصال ثواب، اس پر ہی چند ایک گزارشات بلکہ ایک پورا مضمون ہے کہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت قرآن مجید سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی، اقوال و افعال و اعمال صوفیاء صلحاء علماء سے بھی، لیکن چونکہ مختصر وقت کی وجہ سے چند ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم جتنا کچھ وقت میرے پاس بچا ہے اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تصور سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، کیونکہ اکثر سننے میں آپ کے کانوں میں یہ بات آتی ہے کہ جی 11ویں شریف کا ثبوت نہیں ہے، اور بات یہ کی جاتی ہے کہ 11 کا لفظ عربی کا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ عربی میں گاف ہی استعمال نہیں ہوتا، حروف تہجی میں گاف ہی نہیں ہے، تو یہ اپنی طرف سے بنا لیا گیا۔ بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تیجا کہاں ہے، چوتھا آپ کہاں سے لے آئے، یہ کل کی محفل کہاں سے آ گئی، 10واں کہاں سے آ گیا، 40ویں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شرع میں ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اپنے رغوصلے ہیں اور پیٹ پوجا کرنے کے مختلف طریقے یا وارداتیں ہیں جو ان اہل سنت کہلوانے والے یا بریلویوں نے بنا رہے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے تصور سمجھ لیں کہ ایصال ثواب ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ سارے جتنے ایام میں نے گنتی کیے ہیں ان کی آپ کو شرعی حیثیت کی بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایصال ثواب اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جو بندہ کرتا ہے اس نیک عمل کا تعلق چاہے مال سے ہو، یعنی کوئی صدقہ کر کے اس نے نیکی کی، چاہے اس کے جسم سے ہو کہ اس نے نفل پڑھے نیکی کی، یا زبان سے قرآن پڑھا، یا آپ سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس نیک عمل کا تعلق قلب کی عبادت سے، جس قسم کی بھی نیکی کی جائے، نیکی کرنے کے بعد بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہ جو نیکی میں نے کی ہے اس کا جتنا بھی ثواب اور اجر تو مجھے دے رہا ہے، یہ سارا ثواب میں فلاں بندے، جس طرح آج ہم جمع ہوئے ماسٹر محمد اقبال مرحوم کی روح کو پہنچانا چاہتا ہوں، میری طرف سے یہ ثواب انہیں پہنچا دے۔ تو حدیث مبارکہ، قرآن مجید، فرقان حمید اور 14 صدیوں کے علمی تسلسل میں علماء حقہ، صوفیاء، اہل اللہ اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ثواب جو بندے نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے بعد حاصل کیا ہے وہ دوسرے کو اگر پہنچاتا ہے تو ہر ایک کو، چاہے وہ ایک کو پہنچائے، 10 کو پہنچائے، لاکھوں کو پہنچائے، حضور کی ساری امت کو پہنچا دے، سب کو وہ ثواب برابر پہنچ جاتا ہے۔ اور بندے عمل کرنے والے کے اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ مثلا آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو سبحان اللہ میں چونکہ 9 حروف آتے ہیں اور ایک حرف کا اجر ہے 10 گنا، تو ایک حرف کا جب 10 نیکیاں ملی تو 9 کی کتنی ملی؟ ضرب دیں 90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ یہ 90 نیکیاں حضور کی ساری امت کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ہر ایک شخص کو 90 نیکیاں مل گئیں
اور آپ کی 90 نیکیوں میں کوئی فرق بھی آپ کی پوری 90 آپ کے پاس موجود. اسے کہتے ہیں ایصال ثواب. اب رہ گیا تیجا، چوتھا، 10واں، 11ویں، چوتھا، 40واں، 20واں. ہر علاقے میں دیکھیں پورے پنجاب میں، کیونکہ میں پورے پنجاب میں جاتا ہوں، پورے پنجاب میں مختلف ناموں سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو لفظ ہم نے بنا رکھے ہیں، کوئی تیسرے دن کرتا ہے تو تیجا ہو جاتا ہے، چوتھے دن کرتا ہے تو اسے چوتھا کہہ دیتے ہیں، 10ویں دن اگر ایصال ثواب کرے تو 10واں ہوتا ہے، 40 دنوں کے بعد کرے تو 40واں ہوتا ہے، دوسرے دن کر دے تو اسے کل کا نام دے دیا جاتا ہے، جو 20ویں دن کرتا ہے اسے، اور 11ویں تاریخ کو کرتے ہیں تو اسے 11ویں کہہ دیتے ہیں. یہی ہے نا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے سمجھ. عمل ایک ہے ایصال ثواب. اب ایصال ثواب شرعی حکم ہے، اس کے ساتھ ایک انتظامی امر ساتھ شامل ہوتا ہے کہ انتظامات کرنے. اس انتظامات کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کرتے ہیں، یہ انتظامی مسئلہ ہے. کوئی نہ کوئی دن مقرر کرتے ہیں، یہ بھی انتظامی مسئلہ ہے. کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کرتے ہیں، یہ بھی انتظامی مسئلہ ہے. مثال آپ پہ سوال کیا جائے، مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ نکاح کرنا تو سنت ہے. بتائیں شادی کرنا سنت ہے یا نہیں؟ نکاح کرنا جائز ہے، سنت ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب جب آپ نکاح کا بندوبست کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی فلاں جگہ ہوگا، کسی مارکی میں ہوگا، کسی شادی حال میں ہوگا، کسی ہوٹل کو کسی نے بک کرا رکھا ہے، یا کسی حویلی یا جگہ کا انتخاب ہوگا. اب لڑکا بھی مقرر ہوگا کہ فلاں لڑکے کی شادی ہے، ادھر لڑکی بھی مقرر ہوگی کہ فلاں کی فلاں بیٹی اس کی شادی ہے. دن بھی آپ خود مقرر کرتے ہیں کہ جی جمعرات کا دن یا جمعے کا دن ہوگا، اتوار کو بارات آئے گی. خود کرتے ہیں. کیا اللہ نے کہا تھا اتوار کا دن رکھیں؟ کیا جمعے کا دن اللہ نے بتایا؟ ٹائم آپ رکھتے ہیں، بارات کا ٹائم ہمارے پاس 11 بجے کا. کیا اللہ نے کہا تھا 11 بجے کریں؟ اب اگر بندہ کہے جی کہ جمعرات کا دن آپ نے نکاح کر رکھا، ثابت کرے کہ جمعرات کا دن کہاں رکھا ہے نکاح کے لیے، تو کوئی دے گا؟ ٹائم آپ نے خود نکاح کا رکھا، 11 بجے نکاح ہوگا. جگہ آپ نے رکھے جی فلاں شادی حال کے اندر، اس شادی حال کا ثبوت پیش کرے. گواہ آپ نے خود منتخب کیا کہ فلاں اور فلاں 2 بندے ہماری طرف سے گواہ ہیں. یہ گواہ کہاں لکھے ہیں شرع میں، ان کا نام لے کے آئیں. تو آپ سادہ سا جواب دیں گے بھی اللہ کے بندے نکاح کرنا سنت ہے، باقی یہ تو انتظامات ہیں ہمارے، انتظامات ہم نے کرنے ہیں. اللہ نے یہ انتظامات بندوں کے سر پہ رکھ دیے ہیں. جس طرح یہ انتظامی مسئلہ ہے اسی طرح کل ہے، تیجا ہے، چوتھا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں یا 11ویں ہے. یہ تاریخ اور وقت کا تعین انتظامی مسئلہ تھا، رہ گیا اس میں شرعی اصول کیا تھا، وہ تھا ایصال ثواب. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب لفظ بندہ سنتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اب کی ثبوت کہاں سے پیش کریں، جی دلیل علامہ صاحب دیں، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا. تو ثبوت کیا ہے؟ ایک ہے انتظامی مسئلہ، دوسرا ہے شرعی مسئلہ. مثال کے طور پر حج کرنا فرض ہے. دوسری مثال سمجھیں، حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ. وہاں پر یہ سارے 13 کے 13 ارکان حج کے پورے ہوتے ہیں. اب بندے نے پہنچنا ہے مکہ میں. آپ پہ سوال کیا جائے جہاز پہ سفر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ بحری جہاز میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، کشتی پہ جا رہے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی پیدل جا رہے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ اوہ اللہ کے بندے سوال سمجھ کہ حج کرنا فرض تھا، سفر ایک ذریعہ تھا کہ کس پہ بیٹھ کے کرنا ہے، پہنچنا کیسے ہے. کار پہ جا رہا ہے، بس پہ جا رہا ہے، جہاز پہ جا رہا ہے، بحری سفر ہے اس کا، گدے پہ جا رہا ہے، اونٹ پہ گھوڑے پہ جا رہا ہے. یہ تو ایک ذریعہ تھا. اب ذریعے پہ ثبوت نہیں ہوتا، یہ انتظامی مسئلہ تھا. چاہے وہ پیدل جائے، چاہے وہ جہاز پہ جائے، اڑ کے پہنچ جائے، جیسے بھی پہنچنا ہے مکہ کی حدود میں پہنچے، حج کر لے بس. جس طرح حج فرض ہے اور حج کے لیے سفر ایک ذریعہ تھا، انتظام تھا. انتظام کس نے کرنا ہے؟ بندے نے خود کرنا ہے. ہر امر میں یاد رکھ لیں، ہر امر میں ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم، وہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے بندے کی طرف سے انتظام کرنا، یہ بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب سوال آتا ہے انتظامات پر
تو انتظامات قرآن اور حدیث واضح دو ٹوک کھول کھول کے بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ انتظام کا اس زمانے میں اگر بیان ہو جاتا تو آج لوگ جہاز پہ سفر نہ کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں تو جہاز تھا ہی نہیں نا، تو بندہ پریشان ہو جاتا، پھنس جاتا۔ باقی سارے سفر ہوتے جہازوں پر، گاڑیوں پر، اور حج کا سفر ہوتا گدھے اور اونٹ پر، تو کیا یہ ممکن تھا؟ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے انتظامات ہر زمانے کی ثوابدید پہ چھوڑ دی۔ سو ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ثابت ہے۔ اب آئیں وہ ایصال ثواب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی پہلی حدیث پیش کرنے چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، یعنی وہ ذاتی طور پر نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے۔ عمل اس کا جو کرنے کا طریقہ تھا، دنیا میں زندہ تھا، عمل کرتا تھا تو اس سے ثواب ملتا تھا، وہ عمل اب اس کے رک گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کاموں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ مرنے والا بندہ مر گیا، اس کے اپنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ رک گیا، عمل رک گیا، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ اور جہاں تک میں نے مرحوم مغفور ماسٹر محمد اقبال صاحب کے بارے میں سنا، کچھ تو ابھی تک قبلہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا، یہاں سے بھی علم آ گیا، پہلے بھی سنا، ان کے فوت ہونے کے بعد ہی ذرا باتیں دوستوں سے ہوتی رہی۔ وہ 3 کام ماسٹر محمد اقبال صاحب کے اندر موجود تھے اور ہیں۔ ایک کام آقا علیہ السلام نے بیان کیا کہ مرنے والا اگر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا، جب تک اس کی اولاد نیکی کرتی رہتی ہے، نیکی پر قائم ہے، مرنے والا مر گیا، اولاد کی نیکیوں کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے۔ الحمدللہ تعالی جہاں تک میں نے سنا، مرحوم مغفور ماسٹر اقبال صاحب کے 4 بیٹے، چاروں الحمدللہ نیک اولاد، چاروں بیٹے پابند صوم و صلاۃ ہیں، ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے ماسٹر صاحب گئے، جب تک اولاد نیکی کرتی رہے گی، مرنے والے مرحوم مغفور اقبال صاحب کو ثواب اس کا پہنچتا رہے گا، چاہے اولاد کی نیت ثواب پہنچانے کی ہے یا نہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، بندہ اپنی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز بیٹے نے، بیٹی نے اپنی پڑھی، ثواب کی نیت سے نہیں پڑھی، لیکن اس نماز کا جتنا ثواب اس بچے کو ہوا اتنے ہی ثواب ماسٹر صاحب کو پہنچ گیا، کیونکہ اولاد ان کی تھی، نمازی انہوں نے بنایا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا انہوں نے بنایا تھا۔ دوسرا کام جس کا ثواب جاری رہتا ہے، حضرات گرامی قدر، اگر کوئی شخص علم نافع پڑھا کے چلا گیا، کیا پڑھا کے چلا گیا؟ نفع دینے والا علم۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو پڑھا کے چلا گیا، اس کا پڑھایا ہوا علم جب تک آگے چلتا رہتا ہے، علم سے لوگ نفع حاصل کرتے رہتے ہیں، اس بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور گواہی ابھی تک، ابھی آپ کے سامنے قبلہ شاہ صاحب نے بیان کر دی ہے کہ ان کے بھی اگر استاد تھے اندازہ۔ اور علم نافع ہوتا کیا؟ سمجھ، علم نافع وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی ٹیچر سے ریاضی پڑھی تھی، اب دیکھیں نا، جب بھی میرے سامنے کوئی جمع کا سوال آئے گا، اس ریاضی والے ٹیچر نے مجھے سمجھایا تھا نا، 2 + 2 4، یہ 20 آگے، ادھر سے 30 آگے، کتنے بن گئے؟ آپ کو حساب کیسے آ گیا؟ کسی نے سکھایا تھا تو آیا نا۔ تو اس سے نفع پہنچتا ہے۔ ہم کرایہ دیتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں تو پیسے نکالتے ہیں نا جیب سے، پتا ہوتا ہے کہ 272 روپے سے دینے ہیں، اب 1000 روپیہ دیا، پتا ہے کہ اتنے مجھے واپس پہنچیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ علم ہے جس علم سے ہم حساب و کتاب کرتے ہیں۔ ایک علم پڑھانے والے ماسٹر صاحب فوت ہو گئے، اب انہوں نے کسی کو اردو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، اس بندے کے سامنے تحریر آتی ہے، وہ پڑھ لیتا، اچھا یہ نام فلاں کا لکھا ہوا، تو نفع مل گیا۔ جب تک اس بندے کا پڑھایا ہوا علم آگے لوگ نفع پہنچاتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے،
اب ایک استاد نے علم پڑھایا دوسرے بندے کو اتنا پڑھا دیا کہ ٹیچر بن گیا، اب یہ بھی آپ میرے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، جب تک ان کا یہ پڑھایا اور پڑھا گیا علم آگے چلتا رہے گا۔ اور الحمدللہ 2 بچے ٹیچر ہیں خود، تو ظاہر ہے کہ استاد کے 2 بچے خود استاد ہیں، نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے، مرنے والے کو ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کے بدلے ثواب ملتا رہے۔ تیسرا اہم کام جسے آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے گیا، ایسا صدقہ کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، مثلا کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کسی نے کوئی درسگاہ تعمیر کروا دی یا درسگاہ کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کوئی جگہ ڈونیٹ کر دی، یا کوئی ایسا کام کہ مرنے کے بعد بھی وہ چلتا رہے، جتنے عرصے تک وہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت تک بھی اگر چلے گا تو قیامت تک اس بندے کا ثواب رکے گا نہیں۔ اس پر میں خود گواہ ہوں کہ محترم ماسٹر محمد اقبال صاحب نے اپنے فوت ہونے سے 1 دن قبل رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے چونکہ چھبر شریف میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور خلیفہ صاحب تشریف لائے ہیں ساتھ، مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، آستانہ عالیہ قادریہ جیلانیہ چھبر شریف، پیر سید لقمان صاحب ارشاد صاحب مدد ذلہ العالی کی زیر سرپرستی۔ تو صرف 1 دن قبل ماسٹر صاحب نے خود رابطہ کیا، کروایا کہ جی وہاں کا پتہ چلا ہے، اعلان ہوا، تو میں اس میں کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں اس کی تعمیر میں۔ خود 1 دن قبل اعلان کرتے ہیں، بلکہ اپنے صاحبزادہ ماسٹر صداقت صاحب کو کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو، کہ جی کوشش کریں آج ہی پہنچائیں، کوشش کریں آج ہی پہنچا دیں۔ اب مجھ سے رابطہ ہوا، پھر ظاہر ہے انتظامی مسئلہ تھا کہ جی فلاں دن میں آؤں گا، فلاں ٹائم میں پہنچ جاؤں گا، فلاں دن رکھیں گے۔ ظاہر ہے یہاں ایک حلقہ درود بھی تھا ان کے گھر میں ہوتا ہے، جس میں ہر ہفتے بدھ کے دن مغرب سے عشاء تک ان کے گھر میں بیٹھ کے لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو چلو جی اس میں شرکت ہوگی اور ساتھ وہ بھی وصول کر لیں گے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جس دن رابطہ ہوگا اسی دن شام کو دوسری کال آئی کہ جی وہ جو بندہ صدقہ جاریہ کرنا چاہ رہا تھا، تعمیر میں حصہ لینا چاہ رہا، وہ بندہ خود فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اللہ کی شان اور قدرت۔ اب تیسری کال آئی کہ قاری صاحب اس طرح کریں کہ جنازہ سے پہلے گھر والوں کی خواہش ہے کہ وہ اپنی امانت جو ماسٹر صاحب اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر گئے 1 دن قبل کی، وہ آ کے وصول کرے، تاکہ قبر میں اترنے سے پہلے امانت داروں کے پاس پہنچ جائے۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ اب اس تعمیر میں جب حصہ لے لیا، وہ رقم الحمدللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب تک پہنچ گئی، اب بندہ قبر میں چلا گیا، تعمیر بعد میں ہوگی، مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، اس میں جتنے بھی بچے پڑھیں گے، اسکول پڑھیں گے، کالج کا پڑھیں گے، یونیورسٹی کا پڑھیں گے، حفظ کریں گے، درس نظامی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، بتائیں ثواب کس کو مل رہا؟ ثواب ماسٹر محمد اقبال روح کو برابر پہنچ رہا ہے۔ اور اس ثواب کا حال یہ ہوگا، آخری حدیث پیش کر کے اجازت کا طلبگار ہوں، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور بندہ حاضر ہوگا، میزان پر وزن تولے جا رہے ہوں گے، بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اس پلڑے پہ رکھ دو، اس کے گناہ دوسرے پلڑے پہ رکھ دو۔ وہ بندہ اپنی نیکیاں دیکھے گا، پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگے ہوئے نیکیوں کی، تو بندہ چونکہ عمل تو کرتا رہا نا زندگی میں، اسے اپنا پتہ تھا، بندہ اللہ کے حضور عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ جتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگے ہوئے، یہ میری نہیں ہے، یہ میری نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہے گا یہ تیری ہی ہیں۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ اتنی نیکیاں میں نے کی تو نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ میری ہیں، اب اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کہہ رہا ہے تیری ہیں، تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو سچ کہتا ہے، اگر یہ میری ہیں تو میں اپنے اعمال کو جانتا، نہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، نہ اتنے روزے رکھے، نہ اتنے نوافل پڑھے، نہ اتنے صدقات و خیرات کیے،
بری تعالیٰ ڈھیروں برابر پہاڑوں جیسی نیکیاں، اس نے پلڑا بھاری کر دیا نیکیوں کا، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ میری تو نہ تھی۔ رب کائنات اس دن اس بندے کو بتائے گا، ہاں بندے یہ تیری نہ تھی، لیکن تو اپنے پیچھے اپنی اولاد سالے چھوڑ کے آیا تھا، اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کر کے آیا تھا، یہ اپنے پیچھے جو علم نافع پڑھا کے آیا تھا، یہ ساری وہ نیکیاں ہیں۔ تو فوت ہو گیا، تیرے کیے گئے کام چلتے رہے، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہے، آج یہ ساری نیکیاں تجھے مل گئی۔ رات گرامی قدر اس لیے آئیں، صدقہ جاریہ کریں، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں، اولاد کو تربیت اچھی دیں، تعلیم اچھی دیں، خود اچھے نہیں بن سکے کوئی بات نہیں، اولاد کو اچھا بنا دیں، خود اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار نہیں بن سکے اولاد کو بنا دیں، خود علم حاصل نہیں کر سکے مال خرچ کرے اولاد کو علم دین حاصل کرا دے، تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ یہ ہمارے والدین ہیں، ان کا بھی کوئی ہمارے اوپر حق ہے، اور مرنے کے بعد تمہارے وہ ایصال ثواب کے لیے ذریعہ بنے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال اور نیک اولاد تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔